بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو ہمیں بطور پاکستانی اور بطور مسلمان اس بات پر اکثر فخر ہوتا ہے کہ ہمارا ملک، اس کا دارالحکومت جو ہے، اس کا نام الحمدللہ ایسا ہے جس میں لفظ اسلام آتا ہے، اسلام آباد۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے اسلام آباد مسلمانوں کی جانب سے آباد کیا گیا کوئی خوبصورت سا مقام، اور وہ ایسے ہی ہے۔ لیکن اب خبر یہ آ رہی ہے کہ وہاں پر ایک مندر تعمیر ہونے جا رہا ہے۔ اس پر بہت ہلچل مچی ہوئی ہے۔ آپ کے ذہنوں میں کئی سوالات اٹھ رہے ہوں گے، یہ ہے کیا معاملہ، کہاں مندر بنے گا، کتنا خرچہ ہوگا، کس نے منظوری دی، اعتراض کس کو ہے، کن بنیادوں پر اعتراض ہے، معاملہ عدالت میں گیا تو کیا ہوا۔ ان سب پیچیدگیوں پر بات کریں گے، اور صرف مندر بنے گا یا پھر ساتھ میں کچھ اور بھی شامل ہے، کیونکہ اطلاعات ہیں کہ کرشنا کمپلیکس کے نام سے بہت کچھ بننے جا رہا ہے۔ تو میں آپ کے سامنے پوری سٹوری رکھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ معاملہ ہے کیا، اور اس میں مختلف جو اینگلز ہیں اس کے معاملے کے تمام زاویے وہ بھی آپ کے سامنے ہوں گے۔ دوستو سب سے پہلے خبر آتی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے اجازت دے دی ہے، لہٰذا اب اسلام آباد میں سیکٹر H9 میں ایک مندر تعمیر ہو سکے گا۔ وزیر اعظم نے اس کے لیے 10 کروڑ روپے جاری کرنے کا اعلان بھی کیا۔ ہندو برادری ہے، ان کی ایک نمائندہ تنظیم ہے، اس کے ایک رکن ہیں، ان کی جانب سے یہ خیال تھا کہ ابھی پیسے سرکاری کھاتا ہے، بڑے آرام سے ملیں گے، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ اپنے پیسے جمع کرتے ہیں۔ جو زمین ہمیں الاٹ ہو گئی ہے H9 میں، 4 کنال زمین ان کو الاٹ ہو گئی، ادھر ہم تعمیر شروع کر دیتے ہیں اپنے خرچے پر۔ انہوں نے مل کے 50 لاکھ روپے جمع کر لیے اور ان پر پھر وہاں پر تعمیر کا آغاز کر دیا۔ ابھی کھدائی اور انیشل جو سٹیجز ہوتے ہیں کنسٹرکشن کے وہ چل رہے تھے کہ یہ خبر سوشل میڈیا پر، اور پھر جب افتتاح کیا انہوں نے اس کے لیے تو وہ افتتاح کی خبر جاری کی ٹویٹر کے ذریعے اور باقی ذرائع سے، تو وہ خبر پھیل گئی اور اس پر یہ معاملہ سارا کھڑا ہو گیا کہ ہاں بھائی یہ کیا ہو رہا ہے۔ چونکہ میرا بچپن اسلام آباد میں گزرا ہے تو میں تو بخوبی واقف ہوں کہ اسلام آباد میں ایک اور مندر ہے جو کہ سید پور ویلیج میں واقع ہے، لیکن اس مندر کو عبادت گاہ کے طور پر استعمال نہیں کیا جاتا۔ وہ ایک پرانا مندر ہے تو اس کو ایک آثار قدیمہ کے طور پر محفوظ رکھا گیا۔ لوگ آتے ہیں سیاحت کے لیے، کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وہ مندر ہے تو وہاں عبادت کر لی جائے، مگر وہ سیاحتی مقاصد کے لیے وقف کیا جا چکا ہے، تو وہاں پر ایسا ممکن نہیں ہے۔ اچھا، اسلام آباد میں اس وقت جو اعداد و شمار ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ 3000 کے قریب ہندو آباد ہیں، اور پاکستان بھر میں اگر دیکھا جائے تو ہندوؤں کی تعداد تقریباً 8 لاکھ ہے 2017 کی مردم شماری کے مطابق۔ تو ایسے میں ان لوگوں کو مسائل کیا ہیں ہندوؤں کو، یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ ہمارے ہاں کسی مسلمان کا کوئی پیارا دنیا سے چلا جائے تو ہم اس کی تدفین کر لیتے ہیں، ہندوؤں کا کچھ جلانا اور باقی چتا جلانا یا پھر جیسے ان کا شمشان گھاٹ ہونا، یہ سب چیزیں بڑی ضروری ہیں، کیونکہ وہاں پر ہندوؤں کو اپنے مردوں کو جلانا ہوتا ہے۔ ہندوؤں کو اسلام آباد والے 3000 لوگ ہیں، ان کے رشتہ دار مرتے ہیں، انہیں کوئی ایسی جگہ میسر نہیں ہے۔ پھر ہولی اور دیگر تہوار ہیں، دیوالی، ان کے منانے کے لیے بھی کوئی اکٹھے ہونے کی جگہ نہیں، جیسے مسلمانوں کی عیدگاہیں بنی ہیں یا باقی مقامات ہیں، اور جو بھی ان کی ریلیجیس پریکٹسز جو انہیں مندر میں کرنا ہے اس کے لیے انہیں مندر بھی چاہیے۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں، اور وزیر اعظم کے احکامات کے مطابق یہ 3 چیزیں ہی بنیں گی، اور ان کے لیے کرشنا کمپلیکس کے نام سے اسلام آباد کا سیکٹر H9 منتخب کیا گیا ہے۔ سیکٹر H9 جو ہے، ویسے اسلام آباد میں CDA کا ماسٹر پلان دیکھا جائے تو یہ سیکٹر H ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن، H سے ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن کے لیے رکھا گیا ہے۔ یہاں پر آپ کو الشفا ہاسپٹل ملے گا، H8 کالج مشہور ملے گا، نمل یونیورسٹی اینڈ باقی بھی چیزیں ہیں، لیکن اس بار H9 میں ایک مندر بننے جا رہا ہے۔ تو اس کے لیے وزیر اعظم نے 4 کنال کا رقبہ ان کو دے دیا ہے۔ اب یہاں پر یہ 3-4 چیزیں بن جائیں گی، جہاں پر وہ مندر بنے گا عبادت کے لیے، ان کی آخری رسومات کے لیے شمشان گھاٹ بنایا جائے گا، چتا جلانے کے لیے یا باقی جو بھی ان کے کام ہوتے ہیں، اسی طرح سے ہولی دیوالی منانے کا سپیس مل جائے گا ان کو، اور پھر اس کے بعد آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں ایک اچھا سا کمیونٹی سینٹر ان کو مل جائے گا کہ سارے ہندو کمیونٹی بیٹھے آپس میں جو بھی میٹنگ وغیرہ کرنی ہوتی ہے وہ کی جا سکے۔ تو یہ چیزیں ان کو میسر آنے جا رہی ہیں اس پورے پیکج میں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں۔ عوامی رد عمل انتہائی سخت تھا، بطور مسلمان لوگوں کا اعتراض تھا کہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد، اس میں مندر کی تعمیر کا مطلب ہوگا کہ ہندوؤں کو ایک نمائندگی مل رہی ہے جیسے، اور اس سے اسلام خطرے میں ہوگا۔ یہ خیالات عوامی جو حلقے ہیں ان میں دیکھے گئے ہیں۔ اگر ہم بات کر لیں اس پر سیاسی رد عمل کیسا رہا ہے، تو حکومتی اتحادی کاف لیگ کے رہنما چودھری پرویز الہی، جو کہ پنجاب حکومت میں اتحادی ہیں اور پنجاب اسمبلی کے اسپیکر بھی ہیں، ان کا رد عمل سامنے آیا۔ عام طور پر مذہبی معاملات پر کاف لیگ پیچھے نہیں رہتی ہے۔ چودھری پرویز الہی صاحب نے آ کر یہ کہا کہ یہ بہت غلط ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں دارالحکومت میں مندر نہیں بنایا جا سکتا۔
دوستو یہاں پر ایک شرعی مسئلہ پیدا ہو رہا ہے کہ اسلام کیا کہتا ہے کہ کیا حکومت کے خرچے پر ایک مندر کی تعمیر ممکن ہے، یا ہندوؤں یا کسی بھی غیر مسلم کی عبادت گاہ کی تعمیر ممکن ہے کہ نہیں ہے۔ اس پر مختلف علماء کے فتوے موجود ہیں اور وہ سامنے آ گئے ہیں۔ مفتی تقی عثمانی پاکستان کے انتہائی جید علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ان کا یہ موقف ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اسلام اور قرآن و احادیث کو دیکھتے ہوئے ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ حکومت کے خرچے پر مندر کی تعمیر غیر شرعی عمل ہوگا اور اسلام اس کی مخالفت کرتا ہے، ایسا کرنا یقیناً گناہ تصور کیا جائے گا۔ تو ان کی جانب سے اس پر منع کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی رد عمل کسی سیاستدان کا اور کسی کا کوئی خاص ایسا سامنے نہیں آیا، سب خاموش ہیں۔ ایون اب تک پاکستان کا الیکٹرانک میڈیا بھی اس معاملے پر خاموش ہے اور اس پر کوئی بات نہیں ہو رہی ہے۔ لیکن یہ معاملہ میڈیا پر تو آئے گا، کیونکہ اس معاملے کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اس پہ جو رد عمل کی میں بات کر رہا ہوں، سیاسی رد عمل، عوامی رد عمل، اور رد عمل دینے کا ایک اور طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ شکایت کا اظہار کریں، اور شکایت کے اظہار کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کر دی گئی ہے، جو کہ اسلام آباد کے ہی ایک مدرسے کے مفتی صاحب ہیں، ان کے کہنے پر چودھری تنویر ایڈوکیٹ ہیں، ان کی وکالت میں یہ درخواست دائر کی گئی۔ اس درخواست میں یہ کہا گیا ہے کہ اس درخواست میں کچھ یہ نہیں کہا گیا کہ اسلام آباد میں مندر کیوں بن رہا ہے، اسلام کا قلعہ، یا ایسے کوئی مذہبی جذبات کو نہیں چھیڑا گیا، بلکہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو سی ڈی اے ہے، کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی، اسلام آباد میں تعمیرات کی اجازت دینے والا ادارہ، اس کی جانب سے جو اس کے بائی لاز ہیں، اس کا جو ماسٹر پلان ہے اسلام آباد کو ڈیولپ کرنے کا، اس میں نقشے میں کہیں پر یہاں پہ مندر نہیں تھا، تو یہ جگہ تو مندر کی تھی نہیں، ان کو یہاں پر مندر کی جگہ کیوں دی جا رہی ہے؟ تو اس درخواست میں یہ اعتراض اٹھایا گیا، جو کہ دراصل اظہار ہے اس بات کا کہ ہم نہیں چاہتے کہ مندر بنے۔ وہ مفتی صاحب کے کہنے پر درخواست آئی ہے، تو یعنی کہ ایک رد عمل کی قسم یہ بھی ہے، لہٰذا معاملہ عدالت میں لے گئے ہیں۔ اس معاملے پر پہلی سماعت بھی ہوئی اور عدالت نے اس میں جو فریقین بنائے گئے ہیں مختلف لوگ، اس میں چیئرمین سی ڈی اے ہیں، وزیر داخلہ ہیں، عمران خان صاحب ہیں بطور وزیر اعظم کہ انہوں نے سائن کیوں کیے، اور یونین کونسل اس علاقے کی جہاں پر یہ مندر بن سکتا ہے غالباً وہ بھی ہیں میرے خیال سے۔ ان لوگوں کو فریق بنایا گیا اس درخواست میں، تو عدالت کے پاس اختیار ہے کہ ان میں سے کسی ایک کو طلب کر کے پوچھے کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو عدالت نے فیصلہ کیا کہ ہم سی ڈی اے کے چیئرمین کو بلا لیتے ہیں، ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ بھائی کہ ماسٹر پلان کے اگینسٹ آپ کام کیوں کرنے جا رہے ہیں؟ جب ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ اسلام آباد کو اس طرز پہ ڈیولپ کرنا ہے، تو آپ ماسٹر پلان کے اگینسٹ کیوں جا رہے ہیں؟ اس کو ذرا ایکسپلین کریں۔ تو اس کے لیے یقیناً وہ پیش ہوں گے آئندہ سماعت پر، پھر دیکھتے ہیں کہ معاملہ کہاں جاتا ہے، لیکن معاملہ عدالت میں بھی ہے، اور جب وہاں سے رپورٹ ہوگا تو پاکستانی میڈیا کو رپورٹ کرنا پڑے گا، اینڈ آئی ایم شیور کہ پھر یہ وہاں سے آپ کو ٹیلی ویژن پر بھی اس معاملے پر شوز یا باقی چیزیں نظر آنے کا امکان ہے۔ اچھا دوستو، ایک اور اہم پہلو یہ ہے معاملے کا کہ پاکستان کو کیا ملے گا یہ سب کرنے سے، پاکستان کے اس میں کیا فوائد ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ یہ دیکھیے، ہم نے عمران خان صاحب نے کرتارپور راہداری بھی کھولی ہے، سکھوں کی عبادت گاہ پاکستان میں کھول کر دیا ان کو، اس سے پاکستان کی دنیا بھر میں تھوڑی سی بلے بلے ہو رہی ہے کہ ویل ڈن یار، آپ لبرل اسٹیٹ ہیں، آپ اجازت دیتے ہیں، دیگر مذاہب کو بھی اپنے مذہبی پریکٹسز کی اجازت دے رہے ہیں۔ اب جب پاکستان یہی کام اسلام آباد میں کر دے گا تو پھر وہاں پر دنیا بھر کے جو بڑی شخصیات آتی ہیں، یا کیپٹل میں جب ایک ہیپننگ بڑی ہوگی تو وہ دنیا میں ہائی لائٹ بھی ہوگا، اور دنیا مانے گی کہ پاکستان جو ہے وہ ایک لبرل اسٹیٹ ہے، وہ وہاں پر مذہبی آزادی حاصل ہے سب کو، اسی لیے پاکستان کے امیج کے لیے یہ بہت اچھا ہے۔ دوسری اہم چیز یہ ہے کہ جو نریندر مودی ہندوستان میں وہاں کے لوگوں کے ذہنوں میں نفرت بھر رہا ہے پاکستان سے یا مسلمانوں سے، ان کو یہ پیغام جا سکتا ہے اس کے ذریعے کہ دیکھو یار، ہمارے ملک میں تو ہم تو ہندوؤں سے نفرت نہیں کرتے، ہمارے ہاں تو سب ہم ایک ساتھ رہتے ہیں، ہمارے سبھی پرائم منسٹر جا کر آپ کی ہولی دیوالی میں شرکت کرتے ہیں ہندوؤں کی، ان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، تو ہم تو اتنے اچھے ہیں، اور وہ نریندر مودی آپ کو گند سکھا رہا ہے اور آپ اس میں آ رہے ہیں۔ تو ایک اینگل اس کا یہ بن رہا ہے کہ پاکستان کی جانب ایک اچھا ایک سفارتی موو ہے یہ پاکستان کا، اسٹرانگ اینڈ کیلکولیٹڈ ڈپلومیٹک موو، جس کے ذریعے ہم اچھا کھیل سکتے ہیں، یہ بڑا اچھا فائدہ ہے۔ پھر آپ کا انٹرنیشنل امیج بہت اچھا بن سکتا ہے۔ آپ جیسے اسلام آباد میں لیٹ سپوز امریکن پریزیڈنٹ اگر آیا ہے، کبھی بھی آتا ہے، 3 دن کا دورہ ہے، اس کو ایک دن اٹھا کے مندر لے جائیں گے، دکھائیں گے یہ پڑوسی بھارت ہے، وہاں ہندو سب سے بڑا مذہب ہے ہندوازم، یہ دیکھو ہمارے یہاں اسلام آباد میں دارالحکومت میں مندر بنا رکھا ہے ہم نے، تو ہمارا ایک اچھا سافٹ امیج جائے گا پوری دنیا میں، اور اس میں کوئی شک نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اعتراض کرنے والوں کو ایک جواب یہ بھی دیا جا رہا ہے کہ بھائی دنیا کے سبھی ممالک کے دارالحکومتوں میں الحمدللہ مساجد قائم ہیں، اگر ہماری عبادت گاہ دنیا کے دارالحکومتوں میں بن سکتی ہے تو دوسرے لوگوں کی کیوں نہیں بن سکتی ہے؟ ایک آرگومنٹ یہ بھی لوگوں کی جانب سے سامنے رکھا جا رہا ہے اس پر۔
اور دوستو سوشل میڈیا پر اس معاملے کا ایک اور اہم اور دلچسپ پہلو یہ چل رہا ہے کہ چند روز پہلے انڈین میڈیا پر یا انڈین سوشل میڈیا حلقوں میں ایک گانا سامنے آ رہا تھا جس کے لیرکس یہ تھے کہ ہم مودی کے راج میں مندر اسلام آباد میں بنائیں گے. تو وہاں کے لوگ اس کو اس طرح سے سیلیبریٹ کر رہے ہیں. جہاں تک بات ہے اسلام کو خطرے کی، اگر دیکھا جائے تو دین اسلام کی ہی یہ تعلیمات ہیں کہ دوسروں کی مذہبی رسومات کی ادائیگی میں خلل نہ ڈالا جائے، اور اگر حکومت اجازت نہ دیتی تو حکومت خلل ہی ڈال رہی تھی اگر دیکھا جائے. ایک جانب یہ سب ہے، قائد اعظم محمد علی جناح جنہوں نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کی بنیاد رکھی ہے، وہ بھی اقلیتوں کے حقوق کے لیے بہت سامنے آیا کرتے تھے، اور ان کے بیانات موجود ہیں جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ آزاد ہیں اپنے مندروں میں جانے کو، اپنی مساجد میں جانے کو، اور کوئی کسی پر اس طرح سے دھونس زبردستی قائم نہیں کر سکتا. ہمیں چاہیے کہ بطور مسلمان ہم پینک نہ ہوں. کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بڑا کمپٹیشن نہیں ہے کہ لائک اب مندر بھی بن گیا ہے، مقابلے میں کھڑا ہو گیا کہ مسجد کے، نہیں ہے. مسجد کی اہمیت اپنی جگہ موجود ہے اور پوری دنیا کی انسانیت کے لیے موجود ہے. وہ ایوری بڈی نوز کہ ماسک کی کیا اہمیت اور وقار ہے. تو مندر کے بن جانے سے مسجد کا کوئی معیار یا وقار یا اس کی عزت یا اس کی اہمیت اس پر کوئی آنچ نہیں آتی ہے. یہ ہمارے کردار ہیں، ہمارے اعمال ہیں جو کہ یہ ڈٹرمن کریں گے کہ ہم اسلام کے اوپر کوئی دھبا لگانے کا باعث بن رہے ہیں خدا نخواستہ یا نہیں. اور یہ ہمارے اعمال بتاتے ہیں کہ ہم کتنی خدمت کر رہے ہیں اسلام کی یا پھر اس پر کتنا عمل کر رہے ہیں. بہرحال دوستو، تو اس پورے معاملے کا میں نے آپ کو جو بتایا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کوئی بہت بڑا ایونٹ نہیں ہے جس پر اتنا گھبرایا جائے. آپ کے سامنے ساری انفارمیشن رکھ دی گئی ہے. آپ کی اس معاملے پر کیا رائے ہے، اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. میرا مقصد اس ویڈیو کے ذریعے آپ کے سامنے کچھ فیکٹس، اور میں نے ویڈیو کے آخر میں تھوڑی سی اپنی رائے کا اظہار کیا ہے جو کہ میرا حق ہے. اگر آپ کو اس سے کوئی اختلاف ہے تو مناسب اور مہذب الفاظ میں آپ اختلاف اپنا پیش کیجیے. ہماری اچھی گفتگو بھی ہو سکتی ہے اس پر. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ آپ کو اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں.